السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا حدیث کو ماننا ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے آخری اور مکمل ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اگر ایسی کسی کتاب کو ماننے کی ضرورت ہوگی تو قرآن میں اس کی آگاہی ضرور دی جائے گی۔ تو ہم آئیے قرآن سے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ حدیث کسے کہتا ہے۔ تو میں 3 جگہ سے اس کے لیے آپ کو آیت کا حوالہ دوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے سورہ الجاثیہ اور اس کی آیت نمبر 6 دیکھ لیں، 45 کی 6۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، بس اللہ کے بعد اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیے یہاں اللہ نے بتایا کہ حدیث کیا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، علیک بالحق، تم پر سچائی کو، حقیقت کو۔ فبأی، بس کون سی حدیث بات ہے، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وہ آیات ہی یؤمنون، یعنی اس کی آیتوں کے ذریعے وہ مانیں۔ تو اللہ نے اپنے کتاب کی آیتوں کو ہی حدیث کہا ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو جس کو حدیث کہا جائے۔ تو حدیث کا مطلب ہی بات ہے، اور یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا، اس آیت میں واضح ہدایت دے دی کہ جو قرآن کی آیتیں، کتاب کی آیتیں، یہ جو آیتیں جسے ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تم پر، سچائی کو، حقیقت کو، بس یہ وہ بات ہے۔ تو اللہ کی یہ جو بات ہے، اس کی باتوں کے بعد کون سی آیتیں تمہیں دی جائیں کہ تم اسے مانو گے۔ اب آئیے دوسری جگہ، میں 3 جگہ سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ تو دوسری جگہ آپ آئیے سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 6، 31 کی 6۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہے جو خریدتا ہے بیہودہ باتیں تاکہ وہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اور اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ، یہاں سے بھی بات ایسے ہی ہو رہی کیونکہ انہوں نے بریکٹ کے الفاظ زیادہ استعمال کر رکھے ہیں کہ بد نصیب بھی بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کوئی خوش نصیب بد نصیب کی کیٹیگری نہیں بنایا۔ آئیے اس آیت کو سمجھیں کہ یہاں اللہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے، من یشتری، جو یہ حاصل کرتا ہے، لہو الحدیث، لہو کہتے ہیں حق سے توجہ ہٹانے کو، باطل کی طرف متوجہ ہونے کو۔ تو جو حاصل کرتا ہے باطل کی طرف متوجہ ہونے والی خاص بات، حق سے توجہ ہٹانے والی خاص بات، وہ کیا کہتا ہے کہ لیضل عن سبیل اللہ، گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے اللہ کے راستے کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر، وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ اسے پکڑتے ہیں، ہزوا، ایک مذاق، اولئک، یہی لوگ، لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر ہدایت کر دیا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو، اللہ کی آیتوں کو، اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو حاصل کرتے ہیں حق سے توجہ ہٹانے والی بات کی طرف، باطل کی طرف متوجہ ہونے والی بات کی طرف، تو دراصل وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی آیتوں سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی، ہم نے لا الہ الا اللہ مانا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ ہے، تو احکامات صرف اور صرف اللہ کے ہی لاگو ہوں گے، غیر اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ تو جو علم کے بغیر اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور توجہ ہٹانے والی بات، حق سے توجہ ہٹانے والی بات لے کر آتے ہیں، باطل کی طرف متوجہ ہونے والی خاص بات لے کر آتے ہیں، اس کی دلیل بھی قرآن سے نہیں ہوتی، اور وہ اس قرآن کو ایک مذاق پکڑتے ہیں، اس سے کھلواڑ کرتے ہیں، یعنی ہزوا کہتے ہیں استہزاء کرنا، اس طرح مذاق اڑانا کہ یہ تو بیکار سی باتیں ہیں، کہاں بیوقوف لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہیں اور قرآنی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، بغیر علم کے اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں، قرآن سے توجہ ہٹانے والی بات لے کر آتے ہیں کہ اس کو بھی مانا جائے تو پھر بات سمجھا جائے، جس طرح انہوں نے قرآن کا مذاق بنایا ہے۔ تو کیا آج کے مسلمان ذلت کی سزا میں مبتلا نہیں ہیں؟ تو جب تک
اپنے کردار سے اس بات کو سامنے نہیں لائیں گے کہ ہم خالص اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، غیر اللہ کی اطاعت ہم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ ذلت کی سزا سے نہیں نکل سکتے۔ اب آئیے تیسری اور آخری جگہ، یہ ہے سورہ زمر، اور اس کی آیت نمبر آپ 23 دیکھ لیں، 39 کی 23۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، یعنی ایک کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی بار بار دہرائی گئی ہیں، اس سے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب اس میں تقریباً مترجمین نے اسی طرح کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام بہترین ہے، اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، دہرائی گئی ہیں، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب سے ڈرتے بھی ہیں، اور جب اللہ کی یاد کی طرف آتے ہیں تو ان کے دل اور جلد بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو سارا الزام، سارا ملبہ اللہ پر ہی ڈال دیا۔ اگر میں ہدایت پر نہیں ہوں تو یہ اللہ کی چاہت ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ بھی اللہ کی چاہت ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے حساب کتاب کیوں رکھا ہے؟ تو نعوذ باللہ یہ مترجم اللہ کو ڈرامے باز بنا دیے ہیں، ہدایت کار بنا دیا، پروڈیوسر بنا دیا، کیا کچھ بنا دیا، ایک ناول افسانہ کے سارا الزام بھی اللہ پر، خود کو بری ذمہ قرار دے دیا، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، سب اللہ کی مرضی۔ تو یہ ترجمہ قطعی طور پر غلط ہے، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سامنے لے آیا ہے خوب متوازن خاص بات، کیونکہ اللہ کی بات جو ہے نا وہ الحدیث ہے، خاص بات ہے۔ خاص بات ایسی ہے کہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، بہت شرح کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی یہ اپنے اتنی جامع تفسیر ہے، مختصر الفاظ میں جامع اور مدلل ہے کہ اس میں مزید تفصیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس لیے اللہ سامنے لے آیا متوازن خاص بات۔ کس صورت میں لایا کہ کتاب متشابہ مثانی، ایک کتاب ہے ملتی جلتی دہرائی گئی ہے۔ متشابہ ملتی جلتی کیوں کہا گیا؟ اس کی آیتیں اس میں کئی بار ریپیٹ ہوئی ہیں، دہرایا گیا ہے، ایک بات کو مختلف انداز میں سمجھایا گیا، جس کو اللہ تصریف آیت بھی کہتا ہے۔ اس کتاب میں ملتی جلتی باتیں ہیں اور دہرائی گئی ہیں، ایک حکم کو کئی انداز میں پیش کیا گیا تاکہ آپ کسی طرح سمجھ جائیں۔ اس کے بعد کہہ رہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جلدوں کے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ رب کے آگے جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رب کو ماننے والے اور رب ہی کتابیں ہیں، رب کی ہی اتباع کرتے ہیں، ان کی جلدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اس خوف سے لرزتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دے ہونا، کہیں ہم کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں، ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، وقلوبہم، اور وہ پلٹتے ہیں الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف۔ جب لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں رب نے وجود دیا ہے، ہم رب کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، تو پھر وہ رب کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں جو بات دہرائی گئی ہے ملتی جلتی ہے، ان سب کو سمجھتے ہیں، اس سے شعور حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ان کی جلدیں نرم پڑتی ہیں، یعنی وہ مطمئن ہوتے ہیں، تو وہ پلٹتے ہیں اللہ کی یاد دہانی کی طرف، اور اللہ کی یاد دہانی کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر آگے بتا دیا کہ ذالک ھدی اللہ، تو وہی اللہ کی ہدایت ہے، جو آپ اللہ کے ذکر کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کی یاد دہانی لینا چاہ رہے ہیں اللہ کی کتاب سے، اس کی آیتوں کے ذریعے، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ ہدی بہ من یشاء، ہدایت ہے اس کے ذریعے جو یہ چاہے۔ تو اب جو چاہتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت لے لے، اور جو چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کی جائے غیر اللہ کے کلام کی، تو وہ خالص قرآن سے ہدایت نہ لے، قرآن کے ساتھ ملاوٹ کر لے اور کتابوں کا۔
تو جہاں کوئی اور کتابوں کی ملاوٹ کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ خالص اللہ کا تابع دار نہیں رہتا ہے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت نہیں رہتی، اس میں غیر اللہ کی ہدایت شامل ہو جاتی۔ اس کے بعد اللہ کرے گا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جو اللہ سے گمراہ ہو جائے، اللہ سے بھٹک جائے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والے سے۔ تو یہ اللہ نے نہیں چاہا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے اور اس کو گمراہ کر دے۔ اللہ بتا رہے کہ جو خود چاہے گا، اگر آپ چاہیں گے ہدایت لینا تو آپ اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہدایت لیں گے، اللہ کی کتاب سے ہدایت لیں گے۔ اگر آپ اللہ سے گمراہ رہنا چاہتے ہیں، بھٹکے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ خالص اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں لیں گے، آپ اس کے ساتھ ملاوٹ کریں گے۔ اور جب آپ خالص اللہ کی ہدایت نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ کتاب کو نامکمل سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل اللہ نے نہیں دے رکھی ہے، کہیں اور سے لینا ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس سے باہر اللہ کی ہدایت نہیں ہے۔ تو ہمیں اتباع اللہ کی ہدایت کی کرنی ہے، تو جو کتاب میں موجود ہے ہم اس کے پابند ہیں، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہم اس کے پابند بھی نہیں۔ جو حکم قرآن میں نہیں وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کی تفصیل بھی دیا، ایسا نہیں دی کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل کے لیے انسانوں کا محتاج چھوڑ دیا کہ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بہت واضح طور پر ہدایت ملی کہ اللہ جو حدیث تمہیں دے رہا ہے کتاب کی صورت میں وہ خوب متوازن ہے، تمہارے سامنے ہے، اس میں باتوں کو دہرایا گیا ہے، ملتی جلتی بات کی گئی ہے۔ اگر آپ ایک انداز سے نہیں سمجھ رہے تو دوسرے انداز سے سمجھ لیں۔ کئی آیتوں کو اس انداز میں دہرایا گیا ہے، مرادف الفاظ لائے گئے ہیں، تصریف کیا گیا، یعنی کہ ایک ہی بات کو پھیر پھیر کر بیان کیا گیا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور اس سے جو لوگ اپنے رب سے احتیاطاً خوف رکھتے ہیں، رب سے لرزتے ہیں کہ ہمیں رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، ان کی جلدیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ چوکنا ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کیا اسے سمجھا جائے، تو پھر ان کی جلدیں نرم بھی پڑتی ہیں اور وہ پلٹتے ہیں اللہ کی یاد دہانی کی طرف۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سے یاد دہانی لیں گے، ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی ہدایت یہی ہے، اب جو چاہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت لے لے، اور جو اللہ سے بھٹکے رہنا چاہتا ہے، گمراہ رہنا چاہتا ہے، تو بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والے اس نہیں۔ ہدایت لینے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ تو یہ میں نے حجت کے طور پر 3 جگہ سے آیتیں بتا دی ہیں، اس سے بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ حدیث کیا ہے، حدیث اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کی آیتوں کو حدیث کہا ہے، کسی اور بات کو حدیث نہیں کہا۔ وہ اور حدیثیں ہیں، وہ اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ تو اللہ کی حدیث اللہ کی کتاب میں اس کی آیتوں کی صورت میں موجود ہے، اور یہ سب سے حقیقی اور سچی بات ہے۔ تو ان آیتوں کو ماننے کے علاوہ آپ اور کیا ماننا چاہتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف اللہ نے واضح کر دیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ حدیث ایسی ہیں جو حق سے توجہ ہٹاتی ہے، باطل کی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دراصل علم کے بغیر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی دلیلیں قرآن سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں علم کے بغیر، اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو اللہ کی باتیں ہیں، جو اللہ کی حدیث ہے، وہ خوب متوازن ہے، حسن کارانہ ہے، تمہارے سامنے کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں باتوں کو دہرایا گیا ہے، ملتی جلتی باتوں سے دے کر مختلف انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، رب سے لرزتے ہیں، رب کے آگے جواب دہ ہونے کا احساس رکھتے ہیں، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جلدیں بھی جب نرم ہوتی ہیں کہ جب وہ اللہ کی یاد دہانی کی طرف پلٹتے ہیں، اور جو یہ چاہے اللہ کی ہدایت اس کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، اس سے ہدایت لے لے، اور جو اللہ سے ہدایت نہیں لینا چاہتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ حدیث کیا ہے انتہائی واضح ہو گیا ہوگا۔ ہمیں جو کتاب کی صورت میں احسن الحدیث ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اور جو لہو الحدیث ہے علم کے بغیر اس کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، کسی اور بات کو حدیث نہیں کہا گیا ہے۔ السلام علیکم۔